سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا جانور آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہے؟ پلیز ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس کا صحیح جواب ہے عام معلومات کے مطابق سور اپنی گردن کی ساخت کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ سے بیت المقدس کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے مکہ سے بیت المقدس کے سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ عمر والا جانور کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سب سے زیادہ عمر والا جانور ہاتھی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے خوبصورت صحابی کون تھے؟ ان کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے خوبصورت صحابی تھے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں مچھلی کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قرآن پاک میں مچھلی کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز یا قرآن پڑھتے وقت آنکھوں میں آنسو آنا کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نماز یا قرآن پڑھتے وقت آنسو آنا دل کی نرمی، خشوع اور اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ صبح کو اٹھتے وقت نفس کا کھڑا ہونا کس بات کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے یہ ایک فطری جسمانی عمل ہے اور صحت کی علامت ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نہاتے وقت پیشاب آنا کس بات کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہاتے وقت پیشاب آنا مثانہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چاند گرہن کے وقت نماز خسوف پڑھی جاتی ہے، چاند گرہن کے وقت۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا کام کرنے والی عورت کا مرد مر جاتا ہے لیکن کبھی اسے چھوڑتا نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جو عورت مرد کے ساتھ کم سے کم وقت گزارے تو مرد مر سکتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سے نبی یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت کون سا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت صبح صادق کا تھا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے گانا گانے کی شروعات کس نے کی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے دنیا میں سب سے پہلے گانا گانے کی شروعات شیطان نے کی تھی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شراب سب سے پہلے کون سے پیغمبر کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے شراب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے ایجاد ہوئی تھی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کس نبی کی قوم نے زنا جیسے گندے کام کا آغاز کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے زنا جیسے گندے کام کا آغاز سب سے پہلے کیا تھا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے مطابق کون سا دن نکاح کے لیے افضل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اسلام کے مطابق جمعۃ المبارک کا دن نکاح کے لیے افضل ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی کتاب دنیا میں لکھی جا رہی ہے اور قیامت کے دن پڑھائی جائے گی؟ اس کا صحیح جواب ہے نامہ مال کی کتاب دنیا میں لکھی جا رہی ہے اور قیامت کے دن پڑھائی جائے گی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے صحابی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے صحابی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کون سا جانور ہے جو بغیر پیروں کے بھی تیزی سے دوڑتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سانپ ایک ایسا جانور ہے جو بغیر پیروں کے بھی تیزی سے دوڑتا ہے۔
سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی مچھلی سمندر میں کتے کی طرح بھونکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کانگر مچھلی سمندر میں کتے کی طرح بھونکتی ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس میں جتنی بھی چینی ڈال لو پر وہ میٹھی نہیں ہوتی؟ اس کا صحیح جواب ہے چینی دان، یعنی جس میں چینی کو رکھا جاتا ہے وہ کبھی بھی میٹھا نہیں ہوتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان بغیر پانی کے کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ایک انسان بغیر پانی کے تقریباً 7 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا پلاؤ ہے جسے کھایا نہیں جا سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خیالی پلاؤ کو کبھی بھی کھایا نہیں جا سکتا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو نئی ہو تو لمبی ہوتی ہے اور پرانی ہو تو چھوٹی ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے موم بتی۔ اگر نئی ہو تو لمبی ہوتی ہے اور پرانی ہو تو چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے آپ کھول سکتے ہیں مگر دوبارہ بند نہیں کر سکتے؟ اس کا صحیح جواب ہے انڈا ایک ایسی چیز ہے جسے ہم کھول سکتے ہیں لیکن دوبارہ اسے کبھی بھی بند نہیں کر سکتے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جس کے پر نہیں مگر اڑتی ہے، ہاتھ نہیں پر لڑتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پتنگ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کو ضرور شیئر کر دیں ویڈیو کو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو ساری زندگی کھڑا رہتا ہے اگر بیٹھے گا تو مر جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے پودا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ساری زندگی کھڑا رہتا ہے، اگر بیٹھ جائے گا تو مر جائے گا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر کون سا ہے؟ اس کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر جہلم ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری پر بھی ثواب ملتا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، جائز طریقے سے ہم بستری ضرورت پوری کرنا صدقہ اور ثواب ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بالکل ننگے ہو کر تعلق قائم کرنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جائز ہے، مگر پردہ کرنا، چادر اوڑھنا سنت اور حیا کا تقاضا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کا دودھ پینا جائز ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، یہ جائز نہیں ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، لہٰذا پرہیز کریں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے جہاں تعلق قائم کرنا حرام قرار دیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پیچھے کے راستے سے تعلق قائم کرنا اسلام میں سخت حرام ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا حیض یعنی کہ پیریڈز میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، حیض کے دوران تعلق قائم کرنا گناہ اور حرام ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری کے فوراً بعد سونا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، لیکن وضو کر کے سونا سنت ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، یہ جائز ہے اور سنت سے بھی ثابت ہے، لہٰذا وہ غسل کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری کے دوران بات چیت کرنا منع ہے اسلام میں؟ اس کا صحیح جواب ہے منع نہیں ہے، لیکن فضول باتوں سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا غسل سے پہلے کھانا پینا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، لیکن بہتر ہے کہ پہلے وضو کر لیا جائے پھر کھانا بہتر ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا لائٹ جلا کر تعلق یعنی کہ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں، مگر پردے کا اہتمام افضل ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 26 کو پڑھیں گے، تو اس میں جو مین ٹاپکس ہیں ان کو میں پہلے آپ ہیڈ لائنز دے دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے اذان کی ابتدا، پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اجتماعی عبادات کیسے ہوئی تھی وہ، اور قبلہ کی تبدیلی کا تاریخی واقعہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے میثاق مدینہ، مختلف قبائل کے ساتھ معاہدات
اور اسلامی ریاست کے ابتدائی انتظامی اصولوں کے بارے میں گفتگو کی۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے دو نہایت اہم واقعات کا ذکر کریں گے: اذان کی ابتدا اور قبلہ کی تبدیلی۔ مدینہ میں اجتماعی عبادت کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے بعد مسلمان باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز کے لیے جمع ہونے لگے، لیکن ایک سوال پیدا ہوا کہ نماز کے وقت لوگوں کو کس طرح اطلاع دی جائے۔ اس زمانے میں نہ لاؤڈ سپیکر تھے اور نہ ہی گھڑیاں یا جدید ذرائع ابلاغ، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بارے میں مختلف تجاویز پیش کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب۔ روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ انہوں نے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر کا پیغام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ انہی الفاظ کے ساتھ اذان دیں، کیونکہ ان کے الفاظ، ان کی آواز بلند اور مؤثر تھی۔ پہلی اذان۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور پہلی مرتبہ اذان دی: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ کی فضاؤں میں توحید کی یہ مبارک صدا گونجی۔ مسلمان خوشی اور شوق کے ساتھ مسجد کی طرف آنے لگے۔ یوں اذان اسلامی معاشرے کی ایک دائمی اور عظیم علامت بن گئی، جو آج بھی دنیا بھر میں ہر روز گونجتی ہے۔ اذان کا پیغام۔ اذان صرف نماز کی اطلاع نہیں، بلکہ ایمان، توحید، رسالت اور کامیابی کی دعوت ہے۔ ہر اذان مسلمانوں کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے تمام کاموں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اہم ہے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنے کا ابتدائی حکم۔ مدینہ کے ابتدائی دور میں مسلمان بیت المقدس کی سمت رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، جیسا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ کی طرف ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہے۔ قبلہ کی تبدیلی۔ ہجرت کے تقریباً 16 سے 17 ماہ بعد ایک نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اب نماز میں اپنا رخ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوراً نماز ہی میں اپنا رخ تبدیل فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی کامل اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوری عمل کی روشن مثال ہے۔ اس تبدیلی کی حکمت۔ قبلہ کی تبدیلی نے مسلمانوں کی مستقل شناخت کو مزید واضح کیا۔ اس سے یہ سبق بھی ملا کہ ایک مومن کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ہے۔ مدینہ کی روحانی فضا۔ اذان، باجماعت نماز، قرآن کریم کی تعلیم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں نے مدینہ منورہ کو ایک ایسا روحانی مرکز بنا دیا جہاں ایمان، عبادت، علم اور اخوت ساتھ ساتھ پروان چلنے لگے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ اذان اسلام کی عظیم نشانی ہے اور توحید کی دعوت ہے۔ عبادت میں نظم و ضبط کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر فوراً عمل کرنا مومن کی نشانی ہے۔ مسجد مسلمانوں کی دینی، علمی اور اجتماعی زندگی کا مرکز ہے۔ اتحاد اور اطاعت اسلامی معاشرے کی مضبوطی کی بنیاد ہیں۔ اختتام۔ ناظرین کرام، اذان کی پہلی صدا اور قبلہ کی تبدیلی اسلامی تاریخ کے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی روحانی اور اجتماعی زندگی کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ اللہ تعالی ہمیں اذان کے پیغام کو سمجھنے، نماز کی پابندی کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی قسط نمبر 27، مہاجرین کی معاشی بحالی، مدینہ کے بازار کی بنیاد اور اسلامی معیشت کے ابتدائی اصول۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی معاشی مشکلات کے حل کے لیے کیا اقدامات فرمائے، مدینہ میں تجارت اور بازار کا نظام کیسے قائم ہوا اور اسلامی معیشت کی ابتدائی بنیادیں کیسے رکھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔
اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہمارے سوال و جواب دلچسپ لگے ہوں یا آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی معلومات حاصل کی ہوں تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کوئز ود علم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی کہ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ دلچسپ اور معلوماتی کوئز ملتے ہیں جن میں جنرل نالج، اسلامی تاریخ، پہیلیاں، مزاحیہ سوال و جواب، ذہانت بڑھانے والے سوالات اور روزمرہ زندگی سے متعلق معلومات شامل ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف تفریح فراہم کرنا نہیں بلکہ علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں ہر ایک تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے آج کی تمام سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالوں کے درست جواب دیے۔ اگر کوئی سوال مشکل لگا یا آپ کسی خاص موضوع پر کوئز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے بھی کمنٹ میں ضرور لکھیں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی خصوصی سلسلہ بھی جاری ہے جس میں ہم قسط وار سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم سب اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اخلاق و کردار اور تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس سلسلے کی پچھلی ایک ساتھ نہیں دیکھی ہیں تو ضرور دیکھیں اور آنے والی ایک ساتھ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نیا دلچسپ کوئز اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی قسط کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔